افغانستان میں داخل ہونا آسان ہے لیکن یہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ یہ جملہ ہے فاتح اعظم عظیم سکندر اعظم کا، جس نے آدھی سے بھی زیادہ دنیا پر حکومت کی۔ یہ تو سکندر اعظم نے 2300 سال پہلے کہا تھا، لیکن آج انہی افغانوں نے دو عظیم طاقتوں کو ہمارے نظروں کے سامنے شکست دی، ایک عظیم سوویت یونین اور دوسرا سپر پاور امریکہ کو۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم افغانوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے کہ افغان کس کے نسل سے ہے، ان کی قدیم تاریخ کیا ہے، کیا افغانوں نے سکندر اعظم کو بھی شکست دی تھی، افغانستان پر اب تک کس کس نے حکومت کی ہے، اور ماڈرن افغانستان کے بانی کون ہے، اور آج کے دور میں امریکیوں کو افغانوں نے کس طرح شکست دی۔ مکمل تاریخ جانیں ہمارے اس شارٹ سیریز میں۔ اگر آپ ہمیشہ سے ایسے ہی انٹرسٹنگ ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ سکندر اعظم نے 3300 قبل مسیح میں پرشین امپائر کے آخری بادشاہ کو شکست دی اور افغانستان میں داخل ہو گیا۔ ان کے عظیم فوج کو مقامی قبائل کے جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا ہوا اور آخری دم تک لڑنے کے بعد سکندر اعظم فاتح ہو گئے۔ لیکن سکندر اعظم نے یہاں پر کہا تھا کہ افغانستان میں داخل ہونا تو آسان ہے لیکن یہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ سکندر اعظم کے بعد یہ علاقہ موریہ سلطنت کے قبضے میں آیا۔ چندرگپت موریہ نے یہاں ہندو مت اور بدھ مت مذہب متعارف کرایا۔ اس کے بعد یہ علاقہ کوشان سلطنت میں شامل ہو گیا۔ ان کے بعد یہ پرشین امپائر نے فتح کر لیا۔ یہ 3 صدی کے آغاز تھا۔ اسلام سے قبل یہ آخری پرشین سلطنت تھی۔ اسلام کے جزیرہ عرب سے نمودار ہونے پر مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کر لیا۔ مسلمانوں نے ان شہروں میں اسلامی تعلیمات کو عام کیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان نے افغانستان پر حکومت کی۔ یہ سلطنت موجودہ افغانستان، پاکستان اور ایران کے کچھ حصوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ 11ویں صدی کے وسط میں غوری سلطنت نے غزنویوں کو شکست دی اور پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ سلطنت زیادہ مستحکم نہیں ہوئی اور 12ویں صدی عیسوی میں منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان نے یہ علاقہ فتح کر لیا اور یہاں ہر جگہ تباہی پھیلا دی۔ چنگیز خان کے بعد تیموری سلطنت نے افغانستان پر حکومت کی۔ یہ دور افغانستان کے سنہری دور میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں افغانستان نے تیزی سے ترقی کی تھی۔ پھر تیموری سلطنت کو زوال ہوا اور ظہیر الدین بابر طاقتور ہوتے چلے گئے۔ اس نے کابل کو فوجی اڈہ بنا کر تخت دلی پر قبضہ کر لیا اور عظیم مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ 17ویں صدی کے آغاز میں افغانستان میں خلجی سلطنت قائم ہوئی۔ ان کا سرخیل میر بغض ہوتک تھا۔ اسی میر بغض ہوتک نے 1710 سے 1717 تک صفویوں کے خلاف جنگ کی جو افغانوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ میر بغض کے بعد ان کا بھائی تخت نشین ہوا، لیکن 2 سال کے بعد میر بغض کے بیٹے نے اسے قتل کروایا اور خود افغانستان کے بادشاہ بن گئے۔ یہ سلطنت 1738 تک قائم رہی۔ پھر ایران کے نادر شاہ نے ہوتگیوں سے جنگ کی اور یہ سلطنت ختم ہو گیا۔ 1747 میں نادر شاہ کو قتل کر دیا تو افغانوں نے احمد شاہ نامی ایک نوجوان کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا۔ یاد رہے دوستو، یہ احمد شاہ نادر کا ایک عام سپاہی تھا جسے بعد میں دنیا نے احمد شاہ ابدالی، احمد شاہ درانی کے نام سے پکارا۔ احمد شاہ ابدالی نے افغانستان، خراسان اور پاکستان پر قبضہ کر لیا اور تھوڑے عرصے تک دلی پر بھی قابض ہو گئے۔ اسی احمد شاہ ابدالی یا احمد شاہ درانی نے پانی پت کے میدان میں مراٹھی سلطنت کو شکست دے دی۔ پھر یہ سلطنت ان کے بیٹوں اور پوتوں کے پاس رہی۔ اسی درانی یا ابدالی حکمرانوں نے سکھوں پر حملہ کیے اور امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد سکھوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ مل کر کابل سلطنت کا بڑا حصہ چھین لیا۔ 1832 میں افغان فوجوں نے سکھوں کو خیبر کے راستے نکال دیا اور موجودہ پاکستان کی خیبر پختونخوا کے ایک علاقے میں سکھوں کے جرنیل ہری سنگھ کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دی گریٹ گیم شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے سپر پاور برطانیہ اور ترقی یافتہ روس کی جنگ سے افغانستان بھی متاثر ہو رہے تھے۔ 1839 سے 1842 میں پہلی افغان اینگلو وار
افغانوں اور ایسٹ انڈیا کی کمپنی کے درمیان لڑی گئی اور افغانوں کے قلیل فورس نے برطانوی فوج کو تباہ کر دیا۔ 1878 سے 1880 تک کے درمیان دوسری افغان اینگلو وار لڑی گئی۔ انہی دنوں افغانستان کا آئرن امیر سامنے آیا جس نے افغانستان کو متحد کیا۔ فوجی اصلاحات کی، جرم اور کرپشن پر سختی سے ایکشن لینے لگا، جس کے نتیجے میں افغانستان میں امن قائم ہوئی۔ اس کے بعد اسی آئرن امیر جس کا نام عبد الرحمن تھا، اس کا بیٹا تخت نشین ہوا اور اس نے افغانستان کو جنگ عظیم اول سے باہر رکھا۔ 1919 میں تھرڈ افغان اینگلو وار لڑی گئی اور اسی جنگ کے نتیجے میں افغانستان اور برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ طے پایا کہ برطانیہ افغانستان کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ امان اللہ خان نے افغانستان میں بڑی بڑی تبدیلیاں لائی۔ یہ امان اللہ خان عبد الرحمن کا تیسرا بیٹا تھا۔ اسی امان اللہ خان نے افغانستان کو ترکی کی طرز پر ماڈرنائز کرنا شروع کر دیا۔ ان اصلاحات میں سب سے قابل ذکر اصلاحات یہ تھی کہ افغانستان میں عورتوں کے برقعے کا نظام ختم کر دیا، کو ایجوکیشن کا نظام نافذ کیے وغیرہ۔ اسی بات پر افغانستان کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی اور 1928 میں حبیب اللہ حکمران بنا۔ پھر اس کو شکست دے کر محمد نادر خان نے افغانستان کا قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا اور اسی کے دور میں محمد داؤد خان وزیر اعظم بنا۔ اسی وزیر اعظم نے سوویت روس کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور اسی تعلقات کے نتیجے میں افغانستان میں سوویت یونین کے فوج 1979 میں گھس آئے اور افغانستان کو ایک طویل جنگ میں دھکیل دیا۔ یہ سوشلسٹ پارٹی اپنے ہی لوگوں کے دشمن تھے۔ ہزاروں پڑھے لکھے اور مذہبی علماء کو قتل کر دیے اور ہزاروں کے تعداد میں پڑھے لکھے اور مذہبی علماء کو قید کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں افغانستان کے اپنے باشندے ان کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے افغان مجاہدین اور سوویت روس کے فوج کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ افغان مجاہدین کی مدد امریکہ اور سعودی عرب کر رہے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب نے افغان مجاہدین کو $40 ارب سے بھی زائد رقم مہیا کی، یعنی کہ آج کے دور میں یہ کچھ 70 کھرب کے قریب بنتے ہیں، 70 کھرب روپے کے قریب بنتے ہیں۔ یعنی اتنی زیادہ رقم امریکہ اور سعودی عرب نے افغان مجاہدین کو سوویت یونین سے لڑنے کے لیے دی اور جدید ترین اسلحہ بھی فراہم کی جو مجاہدین سوویت روس کے طیاروں کو گرانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ افغانستان کے لاکھوں باشندے قتل ہوئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 20 لاکھ کے قریب افغانی اس جنگ میں قتل ہوئے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانا اور بالآخر فتح انہی کی ہوئی اور ایک امن معاہدے کے تحت روسی فوج افغانستان سے نکل گئے۔ لیکن افغانستان کی صورتحال مزید بگڑ گئے کیونکہ مسلم دنیا کی سرد جنگ کا مرکز افغانستان بن گیا تھا۔ یہاں پر الگ الگ گروہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے تھے جو الگ الگ اسلامی ملکوں کی مدد سے لڑ رہے تھے۔ ان ملکوں میں ایران اور سعودی عرب سر فہرست تھے جو دو الگ الگ گروپ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ حزب وحدت کو ایران اور اتحاد اسلامی کو سعودی عرب کی مدد حاصل تھی۔ یہ سرد جنگ 6 سے 7 سال تک جاری رہی اور 1996 میں ملا عمر کی قیادت میں طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کا نام اسلامی امارات افغانستان تجویز کیا اور یہاں مکمل طور پر اسلامی قوانین نافذ کیے۔ 1998 میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے افغانستان میں میزائل حملے شروع کیے۔ امریکہ نے ملا عمر سے اسامہ کو حوالے کرنے کا کہا جس کو طالبان کے لیڈر ملا عمر نے انکار کر دیا۔ امریکہ نے افغانستان پر کئی میزائل حملے کیے جس میں ہزاروں بے گناہ مارے گئے۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں دنیا بدل دینے والا واقعہ پیش آیا۔ یہ حملہ 19 ہائی جیکرز کی مدد سے کیا گیا تھا۔ اس حملے میں 3000 سے زائد لوگ مارے گئے، اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ امریکہ نے یہ الزام اسامہ بن لادن پر لگایا اور اس کی تلاش میں افغانستان سے طالبان کی خاتمے کے لیے اتحادی فوج اتار دی۔ اتحادی فوجوں نے افغانستان پر کروز میزائل سے حملہ کر دیا اور طالبان کی حکومت ختم کر دی اور 2002 میں حامد کرزئی کی حکومت قائم کر دی۔ امریکہ اسامہ بن لادن کو تو نہ پکڑ سکے اور وہ کہیں روپوش ہو گئے۔ 2002 سے 2010 تک کے عرصے میں طالبان نے امریکہ اور اتحادی افواج پر کئی حملے کیے جس کے جواب میں اتحادی بھی طالبان پر حملہ کرتے رہے اور اتحادیوں
کو کبھی مکمل فتح حاصل نہیں ہوئی۔ مئی 2011 میں اسامہ بن لادن کو پاکستان میں قتل کر دیا۔ 2010 کے بعد امریکہ نے طالبان سے امن مذاکرات کا مطالبہ کیا، کیونکہ اس عرصے میں طالبان نے امریکی فوج کو شکست دیتے ہوئے افغانستان کے بیشتر حصے پر اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ نومبر 2011 میں اتحادی فوج نے پاک افغان بارڈرز پر پاکستانی فوجوں پر حملے کیے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستانی فوج اور ISI افغان طالبان کی مدد کر رہے ہیں۔ بہرحال دوستو، 2013 میں نیٹو افواج کی تمام ملٹری کمانڈ افغان فوج کے حوالے کر دی، اور 2015 میں طالبان اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات شروع ہوئی، جس میں طالبان نے یہ شرط رکھی کہ جب تک غیر ملکی فوج افغانستان میں ہے وہ حملے کرتے رہیں گے۔ 2015 کے بعد کیا ہوا؟ امریکی معاہدے کرنے کے باوجود پھر سے اپنی فوج افغانستان میں کیوں اتاری؟ طالبان نے امریکیوں کو کیسے نکل جانے پر مجبور کیا؟ یہ سب جانیں گے ہماری اگلی ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔